رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یعنی عہد رسالت میں چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ حضور نے فرمایا گواہ رہو۔ سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ روایات میں یہ کس طریقے سے بیان کیا گیا ہے، یعنی یہی طریقہ ہونا چاہیے نا کہ اگر کوئی واقعہ ہے تو تاریخی روایات میں کیسے بیان ہوا ہے، حدیثوں میں کس طریقے سے بیان ہوا ہے، اور قرآن مجید نے کیسے بیان کیا۔ ٹھیک، یہاں ایک چیز کی طرف میں توجہ دلا دوں کہ قرآن مجید نے یہ واضح کر دیا ہے کہ یہ ایک آیت تھی، یعنی جو لفظ استعمال کیا ہے وہ لفظ کیا ہے؟ آیت۔ اس پر ہم ذرا دیر میں گفتگو کریں گے۔ اب ہم حدیثوں کو دیکھ لیتے ہیں تاکہ ایک مرتبہ مواد سامنے آ جائے کہ یہ ساری بات کس طرح کہاں کیسے بیان ہوئی ہے۔ ٹھیک، یہ اس سے پہلے بھی میں تعارف کرا چکا ہوں، یہ عبداللہ اعظمی صاحب کا مجموعہ ہے۔ یہ کام بڑا غیر معمولی کام انہوں نے کیا ہے۔ اس کا نام ہے الجامع الکامل فی الحدیث الصحیح الشامل۔ اس میں جو صحیح روایتیں ہیں، جو حسن کے درجے میں پہنچتی ہیں، صحیح کے درجے میں پہنچتی ہیں، وہ انہوں نے سب کی سب جمع کر دی۔ ٹھیک، اور اس طرح اس سے پہلے جو مجموعے تھے ان کے مقابلے میں یہ مجموعہ بڑی حد تک جامع مجموعہ بن گیا ہے۔ اسی وجہ سے اس کا نام بھی انہوں نے رکھا ہے الجامع الکامل۔ میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا کہ یہ جامعہ مدینہ میں استاذ حدیث رہے ہیں، یہ مسجد نبوی میں حدیث کا درس دیتے رہے ہیں۔ یہاں ایک تساموں کے بارے میں بھی عرض کر دوں کہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ یہ پہلے درس دیا کرتے تھے، بعد میں استاد ہوئے۔ میں نے یہ ذکر کیا تھا، ترتیب الٹ ہے، یعنی یہ پہلے وہاں پڑھاتے رہے، جب وہاں ریٹائر ہو گئے تو اس کے بعد مسجد نبوی میں درس دیتے رہے۔ تو یہ ان کا مجموعہ ہے، یہ اس کی ایک جلد ہے، یعنی یہ بہت سی مجلدات پر مبنی ہے۔ اس میں سیرت پر انہوں نے تمام چیزیں جمع کی ہیں، یعنی اس 8ویں جلد میں۔ یہ باب و سوال المشرکین ان یریہم النبی آیتن فاراہم انشقاق القمر۔ ٹھیک، ان کا اپنا نقطہ نظر وہی ہے جو عام طور پر لوگ کہتے ہیں، ٹھیک، یعنی یہ واضح رہے کہ ایسا نہیں کہ یہ دوسرے نقطہ نظر کے قائل ہیں۔ تو انہوں نے وہی باب باندھا ہے، اور اس کے بعد وہ روایتیں جو صحت کے معیار پر پوری اترتی ہیں، وہ روایتیں جن کو حسن کی حیثیت سے پیش کیا جا سکتا ہے، وہ انہوں نے بیان کر دی۔ ٹھیک، اب یہ روایتیں اس قابل ہیں کہ ان کو بنائے استدلال بنایا جا سکے۔ صحیح۔ میں پھر عرض کر دوں کہ محدثین کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جب کوئی روایت بیان کی جائے گی تو ہم تحقیق کریں گے، اس کی سند کو دیکھیں گے، یہ دیکھیں گے کون لوگ ان کو بیان کر رہے ہیں، یہ دیکھیں گے سند میں اتصال ہے، یعنی اس میں کوئی تاریخی مغالطہ تو پیدا نہیں ہو گیا، اس میں کوئی فصل تو نہیں آ گیا، ایسا تو نہیں ہوا کہ ایک بات تھی پہلی صدی کی اور بیان کرنے والا شخص اس کو دوسری صدی میں بیان کر رہا ہے۔ تو یہ اتصال بھی دیکھا جائے گا کہ جن لوگوں نے بات بیان کی ہے وہ کیسے بیان کر رہے ہیں، کس دور میں پائے جاتے تھے، ان کی ملاقات ممکن تھی یا نہیں ممکن تھی، یہ ساری چیزیں وہ دیکھتے ہیں۔ ان کو سامنے رکھ کر پھر وہ روایات کا انتخاب کرتے ہیں۔ تو جو روایات انہوں نے منتخب کی ہیں وہ میں ساری کی ساری آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ٹھیک، یہ کہتے ہیں کہ پہلی روایت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی، ان عبداللہ ابن مسعود قال ان شک القمر علی عہد رسول اللہ شکین فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشہدوا۔ یہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یعنی عہد رسالت میں چاند دو ٹکڑے ہو گیا، حضور نے فرمایا گواہ رہو، بس یہی الفاظ، اچھا، اس سے زائد کوئی چیز نہیں۔ اس کے بعد انہی عبداللہ بن مسعود سے ذرا تفصیل کے ساتھ یہ بات بیان ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ ان عبداللہ ابن مسعود قال ان شک القمر ونحن بمکہ فقال کفار قریش من اہل مکہ ھذا سحر سحرنا بہ ابن ابی کبشہ۔ عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ چاند ٹوٹ گیا اور ہم اس زمانے میں مکے میں تھے، چاند ٹوٹ گیا، چاند پھٹ گیا اور ہم اس زمانے میں مکے میں تھے۔ قریش کے منکرین نے، اہل مکہ میں سے قریش کے منکرین نے یہ کہا کہ یہ جادو ہے جو ابن ابی کبشہ نے ہم پر کر دیا ہے۔ ٹھیک، ھذا سحر سحرنا بہ ابن ابی کبشہ۔ ابن ابی کبشہ کے بارے میں وضاحت کر دوں، لوگوں کو کوئی غلط فہمی نہ ہو اس میں، یہ مشرکین عرب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد ہے، لقب محمد ہے، کنیت ابو القاسم ہے، عربوں کے ہاں کنیت رکھی جاتی ہے۔ تو قریش کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ آپ کو ابن ابی کبشہ کہتے تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ میں جہاں تک تحقیق کر سکا ہوں، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ننہال کے جد ہیں وہب بن عبد مناف،
یہ حقیقت میں ان کی کنیت تھی۔ اچھا، تو ان کی نسبت سے وہ یہ بات کہتے تھے۔ تاہم اہل علم اس کے دو اور وجوہ بھی بیان کرتے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ آپ کے رضائی والد کا نام تھا، اچھا، اور دوسری یہ ہے کہ خزاعہ کا کوئی شخص تھا جس کا نام یہی تھا، وہ بھی لوگوں کو بتوں کی عبادت سے روکا کرتا تھا۔ تو قریش نے اس مناسبت سے آپ کو کہنا شروع کر دیا، بعض جگہوں پر یہ نام آئے گا۔ بہرحال یہ رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نام نہیں ہے یا وہ کنیت نہیں ہے جس سے ہم واقف ہیں۔ میں نے عرض کر دیا کہ آپ کا پورا نام ہے ابو القاسم محمد احمد۔ ٹھیک، تو یہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ دیکھا قریش کے کفار نے، قریش کے منکرین نے کہ چاند ٹوٹ گیا ہے، تو انہوں نے کہا یہ جادو ہے، ابن ابی کبشہ نے ہم پر یہ جادو کر دیا ہے۔ فانظروا الی السفار یاتونکم، ذرا انتظار کرو، آخر باہر سے مسافر بھی تو آئیں گے۔ فَإِنْ أَخْبَرُوكُمْ أَنَّهُمْ رَأَوْا مِثْلَ مَا رَأَيْتُمْ، اگر وہ بھی آ کے یہ کہیں کہ انہوں نے بھی اسی طرح چاند کو دو ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے تو پھر تو مان لو۔ وَإِلَّا فَقَدْ كُذِبْتُمْ، لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ تمہیں دھوکا ہوا ہے، ٹھیک، جھوٹ بولا گیا تمہارے ساتھ۔ قَالَ فَمَا جَاءَهُمْ أَحَدٌ مِّنْ وَجْهٍ مِّنَ الْوُجُوهِ إِلَّا أَخْبَرَهُمْ أَنَّهُمْ رَأَوْا مِثْلَ مَا رَأَوْا، لیکن ہوا کیا کہ جو شخص بھی جس جہت سے بھی آیا، مسافر آتے رہتے تھے مکے میں، اس نے یہی کہا کہ ہم نے بھی ایسا ہی دیکھا ہے۔ اچھا، تو یہ عبداللہ بن مسعود کی ایک روایت ہے۔ اس کے بعد عن انس بن مالک انہ حدثہم ان اہل مکہ سالوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یریہم آیا فاراہم القمر شقتین ٹھیک، حتی راؤ حرا بینہما۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا کہ کوئی آیت، کوئی نشانی دکھائی جائے، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا ہے، یہاں تک کہ حرا کا پہاڑ وہ اس کے درمیان میں ہے، یعنی ایک چاند کا ٹکڑا ادھر چلا گیا ہے، دوسرا پہاڑ کے دوسری طرف چلا گیا ہے، یہ اس کو بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک روایت عبداللہ بن عباس سے ہے، ان عبداللہ ابن عباس ان القمر انشق فی زمان النبی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند پھٹ گیا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ یہ میں نے عرض کیا کہ یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ ٹھیک، اس کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت انہوں نے نقل کی ہے، قال ان فلک القمر علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال رسول اللہ اشہدوا۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند دو ٹکڑے ہو گیا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا لوگوں گواہ رہو۔ یہ روایات ہیں جو صحت کے معیار پہ پوری اترتی ہیں۔ جو صحیح یا حسن روایتیں ہیں جو انہوں نے جمع کر دی ہیں، آپ باقی بھی حدیث کی سب کتابوں کو اگر دیکھیں گے تو وہ یہی ہے۔ اور میں یہ عرض کر دوں کہ خود عبداللہ اعظمی صاحب اسی نقطہ نظر کے قائل ہیں جو عام طور پر لوگوں نے اس بات میں اختیار کیا ہے۔ یہ مواد ہمارے سامنے رہنا چاہیے۔ ٹھیک، اس کے سوا جو کچھ بھی بیان کیا جاتا ہے اس پر آگے مولانا سید عبداللہ صاحب مودودی تبصرہ کریں گے اور اس سے بالکل واضح ہو جائے گا کہ ان روایتوں کی حیثیت کیا ہے، ان واقعات کی کیا حیثیت ہے، وہ داستانیں کس طرح سے وجود میں آئی ہیں، وہ ایک الگ بحث ہے، وہ آگے جا کے ہو جائے گی۔ ٹھیک، یعنی ہمارے پاس قرآن مجید میں سورہ قمر کی ابتدائی آیات ہیں جن میں یہ بات بیان ہوئی ہے، اس کے بعد دوسری چیز یہ حدیث کی روایتیں ہیں، یہ میں نے آپ کے سامنے سب کی سب پڑھ دی۔ ٹھیک، ان میں جو بات بیان ہوئی ہے وہ بہت سادگی کے ساتھ سمجھ لینی چاہیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا، اور جب چاند دو ٹکڑے ہوا تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو توجہ دلائی کہ اس پر گواہ رہنا۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان روایتوں میں چاند کی طرف اشارہ کرنے، لوگوں کے آپ سے مطالبہ کرنے اور اس مطالبے کو پورا کرنے کے لیے آپ کے چاند توڑنے کا کوئی ذکر نہیں ہوا۔ یہ بات ملحوظ رہے، یعنی جو بات بیان ہوئی ہے وہ اتنی ہی بات ہے۔ اس کی نوعیت کیا ہے اس پر ہم آگے چل کے گفتگو کریں گے۔ یہ ضروری ہوتا ہے کہ سب سے پہلے یہ جان لیا جائے کہ اصل میں بات ہے کیا۔ انیشیٹو یہ وہاں کیسے بیان ہوئی ہے؟ ظاہر ہے کہ جب قرآن میں بات بیان ہوگی تو قرآن کی آیات دیکھی جائیں گی، جب حدیث میں بات بیان ہوگی تو احادیث دیکھی جائیں گی، اور احادیث کو دیکھتے وقت سب سے پہلے یہ کیا جائے گا کہ محدثین کے طریقے کے اوپر ان کی تحقیق کی جائے، یہ معلوم کیا جائے ان میں کون سی روایتیں محض داستان ہیں، کون سی قصہ گویوں نے گھڑ دی ہیں، کون سی ضعیف روایتیں ہیں، کون سی روایتیں حسن کے درجے کی ہیں، کون سی صحیح کے درجے کی ہیں۔ تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہاں میں نے اپنی کوئی تحقیق بیان نہیں کی، بلکہ ایک جلیل القدر عالم نے اس زمانے میں جو کام کیا ہے، اور وہ میرا نقطہ نظر نہیں رکھتے، یہ بڑا غیر معمولی کام ہے، اس کام کو سب لوگ تحسین کی نظر سے دیکھ رہے ہیں،
انہوں نے اس میں جو روایتیں ہیں وہ جمع کر دی ہیں، وہ میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہیں، ان کا میں نے سادہ ترجمہ کر دیا۔ ٹھیک، مواد سامنے آ گیا۔ بالکل۔ اگر یہ سامنے آ گیا تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دونوں جلیل القدر اہل علم اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں، کیسے اس کو پیش کر رہے ہیں۔ اگر اس سے پہلے کوئی سوال ہے تو آپ کر لیجئے، ورنہ میں آپ کے سامنے ان کی تحقیقات رکھ دیتا ہوں۔ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ میں اس میں متفرد نہیں ہوں، میرے نزدیک جو کچھ انہوں نے لکھ دیا ہے نہ اس میں ایک حرف کے اضافے کی ضرورت ہے نہ ایک حرف کی کمی کی ضرورت۔ ٹھیک ہو گیا صاحب، یہ وہ مواد ہے قرآن مجید میں واقعہ ذکر ہوا، بیان ہوا، اللہ نے اس کو آیت قرار دیا۔ روایتیں جو تھیں وہ آپ نے تمام کی تمام پڑھ کے بتا دیں، اس میں بھی اسی واقعے کو ریفر کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ کہا ہے کہ اس کو دیکھو اور لوگوں کو اس پر گواہ بنایا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، بہت بنیادی سوال، تحقیق کا معاملہ، واقعے کا انالیسس۔ جب قرآن نے اس واقعے کے بارے میں یہ کہا کہ یہ آیت ہے، نشانی ہے، تو ہم تو عام طور پر جب سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نشانیاں دکھائی ہیں تو وہ معجزات کی طرف ہی ذہن جاتا ہے۔ مجھے بتائیے گا کہ یہاں پر یہ جو لفظ آیت آیا ہے، اس سے کیا مراد ہے، اور قرآن مجید کیا اس کو کسی معجزے کی طرح ریفر بھی کر رہا ہے؟ یہ بات تو بہت واضح ہو گئی کہ قرآن اس کو آیت کہہ رہا ہے۔ ٹھیک، اسی کا حوالہ آپ نے دیا ہے۔ ٹھیک، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیت کا لفظ قرآن مجید کن کن پہلوؤں سے استعمال کرتا ہے۔ اگر آپ قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر دیکھیں کہ یہ لفظ کن مفاہیم میں استعمال ہوا ہے، کن پہلوؤں سے استعمال ہوا ہے، تو 4 بنیادی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ صحیح۔ پہلی چیز جس سے ہر شخص واقف ہے، عارف و عامی کو معلوم ہے کہ قرآن مجید میں صورتیں آیات کا مجموعہ ہے۔ چنانچہ فواصل کے لحاظ سے قرآن مجید میں جو جملے ہیں یا جملوں کے مجموعے ہیں ان کو ہم آیت کہتے ہیں۔ ٹھیک، اس بات سے آپ بھی واقف ہیں، میں بھی واقف ہوں، ہر شخص واقف۔ ان کو آیت کیوں کہا جاتا ہے؟ یعنی یہ قرآن مجید ہے، اس کے جملے ہیں، کیوں آیت کہا جاتا ہے؟ یہ گویا اللہ کی معرفت کی نشانی ہے۔ یہ کلام آسمان سے نازل ہوا ہے، اس کو جب آپ پڑھتے ہیں تو اس سے آپ اللہ تعالیٰ کی صفات کو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سنن کو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ انسانوں کے ساتھ کیسے معاملہ کرتا ہے اس سے واقف ہوتے ہیں۔ اور چونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اپنی ذات میں معجزہ ہے، اس کلام کے اندر اللہ تعالیٰ کی اس صفت کا ظہور ہوا ہے کہ جو گویا پکار کر بتا رہی ہے کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے ایک ایک جملے یا جملوں کے مجموعے کو اس کے فواصل کے لحاظ سے آیت کہا جاتا ہے۔ یہ آیت کا ایک استعمال ہوا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے، یہ کائنات ہمارے سامنے ہے، میرا وجود ہے، آپ کا وجود ہے، بہت سی مخلوقات ہیں، ان میں سے بھی ہر چیز اللہ کی آیت ہے۔ یعنی اسی معنی میں کہ ان کو جب ہم دیکھتے ہیں تو گویا یہاں سے بھی ہمیں رہنمائی ملتی ہے، ٹھیک، یہاں پر بھی نشان ملتا ہے۔ آیت کا مطلب کیا ہے؟ نشانی، یعنی یہ چیز وہاں تک پہنچاتی ہے۔ ٹھیک، وہ جو غالب نے کہا ہے نا کہ کہہ دیتی ہے شوخی نقش پا کی، ابھی اس راہ سے کوئی گیا ہے۔ تو ہم جب قرآن مجید کی آیات کو پڑھتے ہیں تو اس میں بھی یہ رہنمائی ملتی ہے، یہ نشان ملتا ہے۔ اور جب ہم خود کائنات کو دیکھتے ہیں، سورج کو دیکھتے ہیں، چاند کو دیکھتے ہیں، گرہن کو دیکھتے ہیں، دنیا میں آنے والے تغیرات کو دیکھتے ہیں، تو یہ اللہ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی حکمت، اللہ تعالیٰ کے علم کی نشانیاں ہیں جو ہمارے سامنے ہیں۔ گویا نشان دیتی ہیں، پتہ دیتی ہیں، وہاں تک پہنچاتی ہیں، ہر ورق دفتریست معرفت کردگار۔ تو یہ جو مضمون ہے اس کو بھی سامنے رکھ کر قرآن مجید نے کئی جگہوں پر یہی لفظ استعمال کیا ہے۔ چنانچہ دیکھیے یہ سورہ آل عمران ہے، سورہ آل عمران کی آیت 190 سے یہ مضمون شروع ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ جی، حقیقت یہ ہے کہ زمین اور آسمانوں کے بنانے میں اور دن اور رات کے باری باری آنے میں ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو بصیرت والے ہیں۔ تو یہاں بھی دیکھیے لآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے، بصیرت رکھنے والوں کے لیے ان سب چیزوں میں نشانیاں ہیں، ان کے لیے جو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے ہر حال میں خدا کو یاد کرتے اور زمین و آسمان کی خلقت میں غور کرتے رہتے ہیں۔ ان کی دعا یہ ہوتی ہے کہ پروردگار تو نے یہ سب بے مقصد نہیں بنایا، تو اس سے پاک ہے کہ مقصد کے بغیر کوئی کام کرے، سو ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ تو یہ قرآن مجید میں گویا
यूँ समझ लीजिए कि इस बात को वाज़े किया गया कि अगर तुम दुनिया को देखो, कायनात को देखो, दिन और रात के आने जाने को देखो, सूरज और चाँद को देखो, तो ये सब अल्लाह तक पहुँचाने की निशानी है। इनसे हक़ाइक़ वाज़े होते हैं, इनसे वो बातें वाज़े होती हैं जो पैगंबर तुम्हें बताने के लिए आए हैं। तो जगह जगह इस पहलू से इस कायनात की हर चीज़ को आयत करार दिया गया। ठीक। इसके बाद एक और इस्तेमाल इसका देखिए, वो इस्तेमाल वो है जिसमें मुआज़े के लिए लफ्ज़ आयत इस्तेमाल होता है। अच्छा। ये सूरह बनी इसराइल है, आयत 101। इरशाद फरमाया वलक़द आतैना मूसा तिस्आ आयातिन बय्यिनातिन फसल बनी इसराइल इज़ जाअहुम फ़क़ालू लहू फ़िरऔन इन्नी लअज़ुन्नुका या मूसा मसहूरा। हमने मूसा को 9 खुली हुई निशानियाँ दी थी, मूसा को 9 खुली हुई निशानियाँ दी थी। यानी ये वो मोजज़ात हैं जो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ से फ़िरौन के मुकाबिल में ज़ाहिर हुए। कुरान मजीद में भी इसकी तफसीलात हैं, बाइबल में भी इसकी तफसीलात हैं। सो बनी इसराइल से पूछ लो कि जब मूसा उनके पास आया तो फ़िरौन ने उससे यही कहा था कि ऐ मूसा, मैं तो समझता हूँ कि तुम पर जादू किया गया है। यानी उस मौके पर जब फ़िरौन ने बात मानने से इनकार कर दिया, इस तरह की बेहुदा बात कही, तो उसके जवाब में अल्लाह ताला ने फिर 9 निशानियाँ सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ से नमूदार करके दिखाई। ठीक। उनकी तफसीलात से लोग वाकिफ़ हैं। तो इससे मालूम हुआ कि मुआज़े के लिए भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। यानी सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को असा दिया गया, वो भी एक आयत है। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का यद बैज़ा था, वो भी एक आयत है। उनके ज़रिए से फ़िरौन पर बहुत सी आफ़तें आईं, उनमें से भी एक आयत है। तो अल्लाह ताला की वो आयात जो किसी पैगंबर के वास्ते से ज़ाहिर होती हैं, और उनको आप खर्क़ आदत भी कह सकते हैं, उनको आप मुआज़ा भी कह सकते हैं, इसलिए कि आम कानून से हटकर कोई मामला हो जाता है। ठीक। कुरान मजीद ने यह लफ्ज़ इस मफ़हूम में भी इस्तेमाल किया है और जगह जगह इस्तेमाल किया है। इसी तरीके से अब आप ये देखिए कि कुरान मजीद एक और पहलू की तरफ इशारा कर रहा है। ये सूरह हामीम सजदा की आयत 53 है। उस्ताद इमाम का मैं आपके सामने इक़्तिबास रखूँगा, उन्होंने भी इसको मौज़ू इस्तिदलाल बनाया है। इसमें क्या फ़रमाया है, सनुरीहुम आयातिना फ़िल आफ़ाक़ि व फ़ी अनफ़ुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़ अवलम यकफ़ी बिरब्बिका अन्नहु अला कुल्लि शैइन शहीद। इन्हें अनकरीब हम अपनी निशानियाँ आफ़ाक़ में भी दिखाएंगे और ख़ुद इनके अंदर भी। ठीक। यानी अब देखिए, एक निशानियाँ वो हैं जो इस वक्त चाँद में, सूरज में, दुनिया के निज़ाम में, रात में, दिन में नज़र आ रही हैं। ठीक। एक वो निशानियाँ हैं जो कुरान की आयात की सूरत में आपको दी गई हैं, आप उनको पढ़ते हैं। एक वो निशानियाँ जो मौजज़ात की सूरत में किसी पैगंबर के हाथ पर नमूदार होती हैं, और एक वो निशानियाँ हैं कि जो अल्लाह ताला ख़ुद अनफुस व आफ़ाक़ में दिखाते हैं। तो इसमें ये बताया गया कि अनकरीब वो वक्त आने वाला है कि जिसमें हम कुछ निशानियाँ दिखाने वाले हैं, वो तुम्हारे अंदर, यानी कुरैश मक्का को कहा है, तुम्हारे अंदर भी ज़ाहिर होंगी और आफ़ाक़ में भी ज़ाहिर होंगी। तो कुरान मजीद से ये मालूम हुआ कि ये 4 पहलू हैं जिनसे लफ्ज़ आयत कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ है। ठीक। चुनांचे महज लफ्ज़ आयत के आ जाने से ये इस्तदलाल नहीं किया जा सकता कि ये किसी मुआज़े का लाज़मन ज़िक्र होगा। मुआज़े के लिए भी इस्तेमाल होता है। अल्लाह ताला जब किसी ख़ास निशानी को ख़ुद ज़ाहिर करते हैं, उसके लिए भी इस्तेमाल होता है, और इसी तरीके से ख़ुद कुरान की आयत के लिए भी इस्तेमाल होता है, और जो निशानियाँ इससे पहले दुनिया में मौजूद हैं उनके लिए भी इस्तेमाल होता है। तो ये चारों इस्तेमालात कुरान मजीद में बिल्कुल वाज़ेह तरीके पर आप अलग अलग देख सकते हैं। ठीक।